آج ہم کہیں گے، کچھ بات کریں گے مالک یوم الدین۔ اگین میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں نے تقریباً 10 تفاسیر دیکھی، اس سے زیادہ یا کم، لیکن جس چیز کے پیچھے میں تھا مجھے سیٹسفیکشن نہیں ہو رہی تھی، وہ آخر کار جب میں نے ان ساری تفاسیر کی خلاصہ کیا، ان کو سمجھا، تو ایٹ دا اینڈ میں مجھے پتا چلا کہ مالک یوم الدین کا مطلب کیا ہے، اور تب میں سیٹسفائی ہوا۔ عروۃ الوثقی میں مولانا اصلی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی میں یہ کہوں گا لفظی ترجمہ آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل میں کہتے ہیں کہ کیا ہے۔ الملک یا مالک کہتے ہیں بادشاہ کو جو حکمرانی کرتا ہے کسی ملک پر، اسے مالک بھی کہتے ہیں۔ تو مالک حکمرانی کرنے والے بادشاہ کو کہتے ہیں، ٹھیک۔ ایک تو لفظی معنی سمجھ لے۔ یوم کا مطلب ہے کہ وہ یوم جو طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک کی مدت اور وقت پر بولا جاتا ہے، اور عربی زبان میں مطلق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقت اور زمانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، خواہ وہ زمانہ ایک دن کا ہو یا ایک سال کا، ایک صدی کا یا 1000 سال کا یا 1000 سال کا، ٹھیک ہے۔ تو یوم اسے کہتے ہیں۔ دین، یوم الدین، دین کسے کہتے ہیں؟ دین کہتے ہیں اطاعت، شریعت۔ دین کے لفظی معنی کیا ہے؟ اطاعت، شریعت، بدلہ دینا، اطاعت کرنا، حکم ماننا، اور اسے ہم کہتے ہیں بدلے کا دن۔ یوم الدین مطلب بدلے کا دن، انصاف کا دن، جزا و سزا کا دن، اور آپ اسے قیامت کا دن بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن فی الحال میں قیامت کے دن کو نہیں ٹچ کروں گا، اس کو میں آخر میں کروں گا۔ لیکن جو میں نے آپ کو لفظی معنی بھی اس کے بتائے، ٹھیک۔ میرے خیال سے بہت سے علماء نے کہا ہے کہ اس میں یہ کہا گیا کہ آپ مالک ہے آخرت کے۔ مالک تو اللہ اس دنیا کا بھی ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے بھی اس پر بہت اچھی تفسیر لکھی ہے، ان کی بھی میں اسٹڈی کر رہا تھا۔ لیکن مالک تو اللہ دنیا کا بھی ہے، آخرت کا تو بادشاہ ہی ہے، وہاں تو کسی کی بھی نہیں چلے گی۔ لیکن دنیا میں بھی تو کسی کی نہیں چلتی۔ آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اللہ کے اذن کے بغیر وہ آپ تک، آپ کے قریب بھی نہیں آ سکتی۔ اگر آپ کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے، اللہ کے اذن کے بغیر آپ اسے لے ہی نہیں سکتے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ تو مالک یوم الدین کا مطلب کیا تھا یہاں بیان کرنے کا؟ اس کا پہلا مطلب یہ ہے کہ اللہ مالک ہے یوم کا، دن کا۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں یہ یوم کب سے شروع ہوتا ہے، دن کب سے شروع ہوتا ہے، قیامت کا دن بھی کب ہوگا، اسی زمین پر ہوگا۔ قیامت کا سٹیج، آخرت کا سٹیج کہاں پر لگے گا؟ فلسطین میں، عرفات کے میدان میں لگے گا، ٹھیک ہے۔ جب قیامت ہی اس زمین پر ہی ہونی ہے، اٹ مین کہ وہ زمانہ بھی تب ختم ہوگا جب اللہ سارے فیصلے یہاں پر کر لے گا۔ یہ ایک وقت شروع ہے، جب سے دنیا شروع ہو چکی ہے، یہ زمانہ شروع ہے۔ ابھی میں نے آپ کو کہا ہمیں دن کا پتہ نہیں کہ یوم کا کیا مطلب ہے، ایک دن کا مطلب ہے، ایک دن تو مطلب ہے ایک دن سے کیا مطلب ہے، آدھا وہ ایک سال
ایک دن 24 گھنٹہ ہے کیا ہے، 36 گھنٹوں کا ہے، سالوں کا ہے، ہزار سال کا ہے، یہ ہمیں پتہ نہیں۔ اسلام میں کہتے ہیں کہ آخرت میں یعنی جب ہم جنت یا دوزخ میں ہوں گے تو وہاں کا ایک دن دنیا کے 1000 دن کے برابر ہوتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے ہمیں پتہ نہیں کہ یوم کا کیا مطلب ہے، لیکن یوم میں نے آپ کو بتایا عربی میں کہا کہ ایک زمانے کو کہتے ہیں۔ ہمارا زمانہ شروع ہے جب سے دنیا قائم ہے اور آخرت تک جب اللہ کا سٹیج لگے گا اس وقت تک، تو اللہ اس وقت سے مالک ہے جس وقت سے یہ زمانہ شروع ہو چکا ہے، اور آخرت قیامت کے دن تک مالک رہے گا۔ یہاں پر اللہ اپنی بادشاہت کا اعلان کرتا ہے کہ میں مالک ہوں اس زمانے کا، اس وقت کا، جب سے شروع ہوگی اور جب ختم ہوگی۔ لیکن آپ دیکھیں قسمت کس نے لکھی ہے؟ اللہ نے لکھی ہے۔ اگر یہاں سے مراد صرف آخرت کا دن ہی تھا تو قسمت اللہ نے، تقدیر اللہ نے پھر کیوں لکھی تھی؟ ہمیں چھوڑ دیتے، ہم جو کرتے وہ کرتے۔ ہمیں یہاں بھی بہت زیادہ لیمیٹڈ آپشن ہے کہ کیا کیا ہم کر سکتے ہیں اور کیا کیا نہیں کر سکتے۔ ہم اپنی تقدیر بدل نہیں سکتے۔ ہم اگر کسی کو قتل کرنا چاہے قتل نہیں کر سکتے تب تک جب تک اللہ کا اذن نہ ہو۔ ایک فقیر تھا، ایک بزرگ آدمی تھا، وہ کہتا تھا کہ جو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ وہ جہاں بھی جاتا یہی بات کرتا۔ ایک بندے نے پتھر اٹھایا اور اسے دے مارا، وہ پتھر گیا اس کے سر پر لگا اور اس سے خون بہنے لگا۔ فقیر نے اسے مڑ کر دیکھا تو اس بندے نے کہا کہ مجھے مڑ کر کیوں دیکھتے ہو، جو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ تو اس بندے نے کہا، اس فقیر نے کہا کہ بے شک جو بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، ورنہ تمہاری اتنی حیثیت کدھر تھی کہ تم پتھر کے لیے جھکے، پتھر اٹھایا، پھر پتھر کے لیے ہاتھ اٹھایا، پھر نشانہ لگایا، میری طرف پھینکا اور وہ پتھر مجھے لگا۔ تمہاری اتنی اوقات ہی نہیں تھی کہ وہ مجھے لگتا، لیکن میں صرف یہ دیکھ رہا تھا کہ کون بندہ گنہگار ہوا جس نے مجھے تکلیف دی۔ تو اگر آپ دیکھیں ایک بندے کی اتنی کیا اوقات کہ وہ سارے کام کر سکے اور کسی کو پتھر مار سکے، لیکن اللہ کے اذن سے۔ تو اس دنیا میں اللہ کہتا ہے کہ مالک میں ہوں، ہر چیز کا مالک میں ہوں۔ علل اعلان کہتا ہے تقدیر میں نے لکھی ہے۔ بچہ جب ہوتا ہے اسے یہ تک کہہ دیا جاتا ہے کہ اس کے لیے اچھائی بھی لکھ دی جاتی ہے، برائی بھی لکھ دی جاتی ہے، اس کے لیے رزق لکھ لیا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں آپ دنیا میں آتے ہیں آپ کا رزق کتنا ہے یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ مالک ہے ہمارے اس دنیا کا بھی اور آخرت کا تو ہوگا ہی ہوگا۔ تو اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ ڈرو مجھ سے، میں ہی بادشاہ ہوں اس زمانے کا۔ اگر میں کسی کو فائدہ پہنچانا چاہوں تو کوئی مجھے روک نہیں سکتا، اگر کسی کو تکلیف پہنچ جائے تو کوئی اس تکلیف سے بچ نہیں سکتا۔ لیکن یہاں اللہ ہمیں آزماتا ہے کہ کس بندے کے ہاتھ سے اچھائی ہوتی ہے اور کس بندے کے ہاتھ سے برائی ہوتی ہے۔ اور اچھائی اور برائی آپ تبھی کرتے ہیں جب آپ نیت کرتے ہیں۔ لیٹ سپوز آپ اچھائی کی نیت کرتے ہیں، آپ کو اللہ اسی نیت کے مطابق اچھائی کرنے کی توفیق دے گا۔ اگر آپ کسی کی برا کرنا چاہتے ہیں تو اللہ آپ کو اتنی ہی طاقت دے گا اور آپ کو برائی کرنے کی توفیق دے گا، اور آپ اس بندے کے ساتھ برائی کر لیتے ہیں۔ یہ توفیق بھی جب دیتا ہے اللہ ہی دیتا ہے، لیکن آپ جب ارادہ کرتے ہیں اچھا یا برا تو اللہ آپ کو اسی ارادے میں فوقیت دیتا ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں اچھا کرو گے تو اچھا ملے گا مالک سے، یوم الدین سے، اس مالک سے جو اس دنیا کا اور آخر دنیا کا، سارے جہاں کا
اس زمانے کا بادشاہ ہے۔ اگر برا کرو گے تو برا ملے گا۔ کیوں؟ مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ جب مالک اللہ ہوگا کیا وہ انصاف نہیں کرے گا؟ اسی لیے اس نے کہا ہے یوم الدین، ایسا بادشاہ جو انصاف کرنے والا ہوگا۔ میں نے آپ کو یوم الدین کا لفظی معنی بتایا، انصاف والا دن۔ میں نے آپ کو بتایا کہ میں آتا ہوں قیامت کے دن کی طرف میں آتا ہوں، لیکن انصاف کا دن، اطمین، جو بندہ اچھائی کرے گا اسے اسی دنیا میں اسی اچھائی کا بدلہ ملے گا، انصاف ملے گا۔ اگر کوئی یہاں پر برائی کرتا ہے تو اسے اس دنیا میں اس کا بدلہ ملے گا، انصاف ملے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بندہ تو بہت امیر ہے، بہت پیسے والا ہے، اسے تو اللہ نے کچھ بھی نہیں کہا۔ صرف ایک چیز کو آپ دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ تو اللہ بہت فیور کرتا ہے۔ ایکچولی بات یہ ہوتی ہے کہ رحم بہت زیادہ قسموں میں ہوتے ہیں۔ جسمانی رحم، ذہنی اللہ نے اسے کتنا سکون دیا ہے، جسمانی سکون کتنا دیا ہے۔ اولاد اس کی اچھی ہے بری ہے، اس کی بات مانتی ہے نہیں مانتی، ہزار قسم کے نعمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ نے اسے ساری نعمتیں دی ہوتی ہیں، لیکن انسان کی یہ کمزوری ہے، اگر وہ صرف پیسے کو دیکھتا ہے کہ وہ امیر ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس پر اللہ کی ساری نعمتیں ہیں۔ نہیں، اللہ نے صحت نہیں دی ہوتی، اسے اللہ نے سکون نہیں دیا ہوتا، اور ہزار قسم کی نعمتیں ہوتی ہے، وہ اس کے پاس نہیں ہوتی۔ لیکن غریب کے پاس اس کی اولاد اس کی تابع دار ہوتی ہے، موسٹ آف دی ٹائم اس کی بیوی، اس کی بچی اس کی تابع دار ہوتی ہے، موسٹ آف دا ٹائم۔ آپ دیکھتے ہیں امیروں کی لڑکی بچیاں یا بچے کتنے زیادہ گمراہ ہوتے ہیں۔ تو جس نے برا کیا ہوتا ہے برا ملتا ہے، امیر ہو کہ غریب ہو۔ جس نے اچھا کیا ہوتا ہے اسے اچھا ملے گا، امیر ہو کہ غریب ہو، کیونکہ مالک کہتا ہے کہ وہ انصاف کرنے والا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں تو ہمیں انصاف ہی انصاف ملے گا، کیونکہ اس کا تو اللہ نے بہت سی جگہوں پر وعدہ کیا ہے، مالک یوم الدین، کے آخرت میں بھی وہ انصاف والا ہوگا۔ تو اللہ ایسی ذات ہے کہ دنیا میں بھی اگر آپ کہتے ہیں نا کہ زنا ایسا گناہ ہے، اگر آپ کرتے ہیں تو دنیا میں بھی آپ سے اس کا عذاب ملے گا اور آخرت میں بھی عذاب ملے گا۔ اگر آپ کسی کے ساتھ ظلم کرتے ہیں دنیا میں بھی آپ کو عذاب ملے گا، بہت طرح کے عذاب ہوتے ہیں، اور آخرت میں بھی آپ کو ملے گا۔ اس بات کو سمجھے کہ اللہ صرف آخرت میں انصاف کرنے والا نہیں، دنیا میں بھی انصاف کرنے والا ہے۔ لوگوں سے زیادتی کرنے سے بچے، لوگوں پر ظلم کرنے سے بچے، لوگوں کا مال نہ کھائیں، جھوٹ نہ بولے، کسی کی تکلیف پر خوش نہ ہو، کسی کی بیٹی پر، کسی کی بہن پر الزام نہ لگائے، کسی کو ذلیل نہ کرے، کسی کی بے عزتی نہ کرے، کیونکہ یاد رکھے مالک تو اللہ ہے، آپ کو پھر ملے گا بھی ویسا